اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے جو امریکہ سے مقابلہ کر سکے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم مومن ہیں، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ایمان کی قوت ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اب دیکھو سبحان اللہ، یہ واقعات علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنا رہا ہوں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین مسجد نبوی میں رونق افروز ہے، اور ارشاد فرمایا تم کو اطلاع ملی کہ مکے کے کافروں نے، ابو جہل نے، اس کے حوالیوں نے، اور جو اس کے ساتھی ہیں، انہوں نے ہم سے مقابلے کی ٹھان لی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو مسلمانوں کو مکے شریف سے پریشان کر کے، تنگ کر کے، ان کے دن اور رات ان کے لیے بندشیں پیدا کر کے، اقتصادی بائیکاٹ کر کے، تین برس تک شعبی ابی طالب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ رہا، بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں کا بائیکاٹ، لین دین کا بائیکاٹ۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ مسلمان جو ہیں یہاں سے نکل کر، اب مکے سے نکل کر مدینہ شریف میں چلے گئے، ابھی مسلمان اگر مدینہ شریف میں اسی طرح رہے قوت پکڑ جائیں گے، ان کو ابھی ختم کرو جا کے، یہ جو یہاں سے گئے ہیں یہ اور جو مدینہ شریف کے اندر ہیں وہ، ان سب کو مارو۔ ایک پروگرام بن رہے تھے ان کے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ بولو کیا مشورہ ہے؟ مکے کے کافر جو ہیں وہ تیاری کر چکے ہیں، اور ان کا لشکر جرار مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور مسلمان اس وقت تھوڑی تعداد میں تھے، بڑی بے سر و سامانی کا عالم تھا، بہت سے مسلمان مکہ معظمہ میں اپنی جائیدادیں، اپنے بچے اور بعض اپنی بیویاں اور بعض اپنے خاندان کے لوگوں کو، مال تجارت کو، سامان تجارت کو، دکانوں کو چھوڑ کر، ایمان بچا کر ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آ گئے تھے، ایمان بچانے کے لیے۔ مال چھوڑ دیا، جائیدادیں چھوڑ دی، بیوی بچے چھوڑ دیے بعض نے تو، اور اس کے بعد جان بچانے کے لیے آ گئے؟ نہیں۔ مال بچانے کے لیے آ گئے؟ نہیں۔ جان بچانے کے لیے آ گئے؟ نہیں۔ ایمان بچا کر لے آئے، اور ایمان پر جان بھی قربان، اور مال بھی قربان، اور بیوی بچے بھی قربان۔ رسول اللہ کے ساتھ مدینہ شریف میں پہنچ گئے، پاس مدینہ شریف میں پہنچ گئے۔ تو یہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آ رہے ہیں، بولو کیا کرنا چاہیے؟ مدینے میں رہ کر دفاع کریں، مدینے میں رہ کر دفاع کریں، کیا کریں؟ صحابہ سے حضور فرما رہے تھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ یہودیوں نے اپنے پیغمبر بزرگ سے کہا، جب پیغمبر بزرگ نے کہا چلو جہاد کے لیے، جہاد پچھلی امتوں میں بھی تھا، دین الہی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، اسلام کو روئے زمین پر غالب کرنا، رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ جہاد ہے۔ برائیوں کو مٹانا، یہ جہاد ہے۔ اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، یہ بھی جہاد ہے۔ اس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ برائیوں سے بچنا، زنا سے بچنا، حرام سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، جوا اور شراب سے بچنا، بدکاری اور حرام کاری سے بچنا، نفس پر قابو پانا، یہ بھی جہاد ہے۔ اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ شریف میں داخلہ ہوا، ایک موقع پر ارشاد فرمایا رجعنا من الجہاد
اصغری الی الجہاد الاکبر، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بھی جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد، روزہ رکھنا اور تمام جتنی بھی خواہشات نفسانی ہیں ان کو دبائے رکھنا، بھوک اور پیاس پر غلبہ حاصل کرنا، برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو پھیلانا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو اللہ کے اور ظلم جہاں ہو رہا ہو اس کو مٹانے کی جدوجہد کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ افغانستان میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکنا اور ظالم کے ہاتھ کو توڑنا، یہ بھی جہاد ہے۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہودی بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، اس ظلم سے اس کا ہاتھ روکنا، اس کو توڑنا، یہودی کو ہاتھ کو توڑنا، اس کی شوکت اور قوت کو ختم کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ کشمیر کی سرزمین پر بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خواتین اور بچوں کی تباہی اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے، مسلمان خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ 75,000 اب تک کشمیر میں مسلمان مجاہدین شہید ہو چکے ہیں، اور آزادی کی جدوجہد ہندو کی غلامی کے خلاف، ہندو کے ظلم اور استبداد کے خلاف کشمیر میں جنگ جاری ہے، یہ جہاد ہے۔ افغانستان میں امریکی اور روسی اور بھارتی فوجوں کے خلاف یہ جو شمالی اتحاد ہے اس کے خلاف جو جدوجہد ہو رہی ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اور یہ سب جہادی قوتیں ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جس کو جنت کی تمنا ہے، جس کو جنت کی آرزو ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، اور جو خون بہا دیتا ہے وہ موت نہیں ہے، شہید کی جو موت ہے وہ اس کی حیات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائی، جب رسول اللہ نے فرمایا بولو بھائی کیا کرنا ہے، تو صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی جہاد کے لیے تیار ہو، دیکھو اب جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، بڑا من و سلوہ تم نے کھایا ہے، بڑا حلوہ کھایا ہے، ہم کو بھی بعض لوگوں نے حلوے پہ لگا دیا ہے، اس لیے جہاد میں سستی آ جاتی ہے۔ بعض جاہل پیروں نے اور بے عمل واعظوں نے اور مولویوں نے ہم کو بھی سستی اور ڈر پیدا کر دیا، ہاں جہاد کے خلاف تقریر ہوگی، حکومت ناراض ہو جائے گی۔ حکومت کی ناراضگی سے کیا ہوتا ہے؟ حکومت کیا کر لے گی؟ بولو بھائی حکومت کیا کر لے گی؟ حکومت خود آنی جانی ہے، ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ ارے بھی ہے یہ نہیں، حکومت خود آنی جانی ہے بھائی، سب آنی جانی ہے، حکومت کیا بگاڑ لے گی؟ کیا ڈرنا کسی سے؟ اللہ باقی من کل فانی، باقی سب فانی آنی جانی، سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سامنے یہ عمالقہ رہتے ہیں، یہ قوم، اس میں جہاد کرو چلو۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ قرآن مجید و فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مکالمہ نقل کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو بھائی جہاد کرو، من و سلوہ، حلوہ، گوشت، میٹھا میٹھا، شہد جیسے میٹھا، من پھر سلوہ، یہ منہ کو لگ گیا تھا، بس وہ یہی کرتے تھے، من و سلوہ، مگن ہو گئے، مفت میں مل رہا تھا سب۔ تو کہا، حضرت موسیٰ کو جواب دیا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ آپ جائیے اے موسیٰ، آپ جائیے اور اپنے خدا کو ساتھ لے جائیے، آپ جائیے اور اپنے خدا کو ساتھ لے جائیے، جب یہ علاقہ جب فتح ہو جائے تو پھر آپ ہمیں بلا لیجیے، ہم بستیوں کو بسا دیں گے، ہم کھیتوں کو ہریالہ کر دیں گے، ہم گھروں کو آباد کر دیں گے، آپ اور آپ کا خدا لڑے،
بستیوں کو فتح کر لے، پھر آپ ہمیں دعوت دیجئے، پھر ہم وہاں جا کے بچ جائیں گے۔ یہ جواب تھا۔ تو رسول اللہ حضور پر نور خاتم الانبیاء والمرسلین، عرشیوں کے آقا اور فرشیوں کے داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور پر نور نے ارشاد فرمایا، بولو صحابہ کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، مسجد نبوی میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ صاحب ہم کو تو آپ نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بتایا تھا، اب یہ سیاست سے ہمارا کیا تعلق؟ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون لڑ رہا ہے، کون نہیں لڑ رہا، مارو کاٹو بھاگو دوڑو، یہ تو سب سیاسی باتیں ہیں۔ اگر 14ویں صدی کے جاہل وہاں موجود ہوتے تو یہ یہی کہتے رسول اللہ سے کہ صاحب یہ تو سیاسی باتیں آپ مسجد میں کر رہے، یہی کہہ دیتے۔ لیکن سبحان اللہ، وہ صحابہ تھے، وہ صحابی تھے، صحابہ تھے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا، حضور حکم فرمائیے، حضور حکم فرمائیے، اے اللہ کے محبوب آپ حکم فرمائیے، ہم آپ کا جیسے ہی حکم ہوگا آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے پیچھے، آپ کے آگے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے چلے جائیں گے۔ حکم فرمائیے یا رسول اللہ، اور اے اللہ کے محبوب اگر آپ حکم فرمائیں گے تو سمندر میں کود جائیں گے، حکم فرمائیے۔ یہ تھے رسول اللہ کے صحابہ، یہ تھے رسول اللہ کے دیوانے متوالے، نبی کے دیوانے اور مستانے، جذبہ شہادت سے سرشار، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ مومن کی زندگی کا مقصد شہادت ہے، جب شہید ہوتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بشارت ہے قرآن کی۔ دیکھو کیا عجیب بات ہے، نماز پڑھو جنتی، روزہ رکھو جنتی، اللہ کا دیدار کر لو، الصوم لی، روزہ میرے لیے، اور اس کی جزا بھی اللہ رب العالمین فرماتا اس کی جزا میں خود ہوں، رکھو، اس کی جزا میں خود ہوں۔ کیا انعام ہے! حج کرو گناہ معاف ہے، زکوٰۃ دو جنتی ہو، سبحان اللہ، اور جہاد کرو تو جب جہاد کرو گے تو کیا ملے گا؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو شہید ہے، جو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھتا ہے، جس کی گردن کٹتی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، جس کی گردن کٹتی ہے سنت مصطفیٰ کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے، وہ مردہ اس کو مت کہو، وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اللہ، تم کو احساس نہیں، شعور نہیں ہوگا، وہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے، سبحان اللہ۔ شہید امتی ہے، امتی شہید کو یہ مرتبہ ملا کہ ہمیشہ کو زندہ ہو گیا، تو جس نبی کے صدقے میں زندگی مل گئی ہمیشہ کے لیے، اس نبی کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی حیات کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو تیاری کرو۔ مسلمان غریب تھے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، کسی کے پاس تلوار نہیں تھی، لکڑی کے ڈنڈے تھے، بلن تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، تلواریں ٹوٹی ہوئی بھی تھی، بہت سے صحابہ کے پاس، بے شمار صحابہ کے پاس سواری نہیں تھی، اور 120 میل 120 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا تھا۔ تو 120 کلومیٹر پیدل چل کر صحابہ گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے
میدان جہاد میں، بدر کے میدان میں رسول اللہ کے دائیں اور بائیں قربانی دی. کافر 1000 تھے، رسول اللہ کے ساتھی 313 تھے. اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، رسول اللہ پر قربان ہوتے رہے، حضور کو دیکھتے تھے اور میدان جہاد میں کود پڑتے تھے. کسی صحابی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو بھوک لگ رہی تھی، آئے اور کھجور کھانے والے تھے کہ کسی نے کہا کہ دشمن سامنے آ گیا ہے، کھجور پھینکی. کھاتے ہوئے کھجور کو بھوک لگ رہی تھی، پھینک دیا اور کہا جنت کی حوریں انتظار کر رہی ہیں، چلو. کھجور پھینک دی، میدان جہاد میں شامل ہو گئے. یہ جذبہ تھا رسول اللہ کے صحابہ کا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، رسول اللہ کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں، رسول اللہ کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی قرآن کا قاری نہیں، ان سے بہتر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں. جب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ پر صحابہ ایمان لائے تو راتوں کو مدینہ شریف کی گلیوں کا عالم یہ تھا کہ جس راستے سے گزرتے جاؤ قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں. نور برس رہا ہے مدینہ منورہ پر، جب بھی برس رہا تھا آج بھی برس رہا ہے. قرآن کا نور، درودوں کے نور، اللہ کے محبوب پر درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں 70,000 فرشتے لے کر آج بھی اتر رہے ہیں اور قیامت تک اترتے رہیں گے. اس مدینہ منورہ کی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن ایسا پڑھتے تھے کہ حضور خود فرماتے تھے کہ تم مجھے قرآن سناؤ، تم مجھے قرآن سناؤ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ تو آپ پر اترا ہے، میں کس قابل ہوں کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا انی احب ان اسمع منک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اے عبداللہ بن مسعود، بات یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے سنوں. معلوم ہوا رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت میرے لائے ہوئے قرآن کو پڑھے، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں تو میں سنوں. اور آج بھی حقیقت ہے یہ کہ قرآن فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے. قرآن پڑھنے والے کو مبارک ہو. اللہ کا یہ برگزیدہ اور مقدس کلام جو ذات پاک مصطفیٰ پر اترا، اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم فرمایا. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. اللہ کی راہ میں جہاد کرو، برائیوں کو مٹاؤ، کافروں کے غلبے کو ختم کرو. جب عیسائی دنیا اور یہودی اور ہندو تم کو چیلنج کرے مٹانے کے لیے تو تم بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے میدان جہاد میں کود جاؤ. اب پاکستان کی طرف خطرہ بڑھ گیا ہے. اب پاکستان کے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اب یاد رکھو، امریکہ کا مقصد افغانستان میں اسامہ بن لادن اور طالبان نہیں تھے. یہ خبیث، یہ شیطان امریکہ اور برطانیہ اور یہودی اور ہندو مل کر سازشیں کر رہے ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا چاہتے. لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے اور میں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری فوج کو اللہ تبارک و تعالی